تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اور کوئی اچھی خاصی یہ براڈ ہے اس پہ نہیں، اگر ہم انٹرنیشنل اس پہ بھی جانے لگے تو کم از کم ایک بندے کو اتنا حق تو دیا جائے. اس بندے نے بگاڑا کیا ہے اس ملک؟ سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے. اس نے تو جب بھی بات کی امن کی، قانون کی، آئین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تھا کہ السلام علیکم. اچھا، وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ جی ابھی آ رہی ہے. وہ ان کا انٹرنیٹ کا ایشو تھا، ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. بالکل ایسا ہی ہے جیسا بادشاہ بھائی بتا رہے تھے. آج کیس میں جو ہے وہ وکیل وہی پیش ہوا ہے جو آج سے پہلے جو ان کا جو ہے نا وہ مخالف تھا، اور اس پہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی اور خان صاحب کو بڑا عجیب بھی لگا. اور شاہ محمود قریشی نے اتنا کیا کہ اس نے وہ جو فائلیں تھیں وہ اٹھا کے وکیل کے منہ پہ ماری. اس نے کہا یار یہ کیسا طریقہ ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ ہمیں اپنے وکیل سے مشورہ بھی نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وکیل بھی وہ لا رہے ہیں جو ہمارے مینس کے اگینسٹ ہے. تو یہ کون سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور یہ کیا چل رہا ہے؟ بہرحال چیزیں کافی، جیسا بادشاہ بھائی نے بتایا کہ کافی اگینسٹ جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. باقی ان سے کوئی امید تو نہیں ہے. جی بی ایف ٹی بھائی اچھا اور اچھا پی ٹی آئی آفیشیل کو آپ دوبارہ اٹھائیں. عابد بھائی یاد ہے ہم نے یہاں پر آج سے کوئی 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے ہم نے ایک مدعا اٹھایا تھا جس کو ہمارے لوگ گول مول کر گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ سر جی یہ اسی لیے تو اب کھولا ہے سر، اسی لیے تو یہ او پی ایف کھولی ہے کہ ہم کھل کے بات کریں. ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے ہم. یہ سوری ٹو خالد سے. محمود بھائی، اچھا میں ذرا اس کو ووٹنگ کر. خالد محمود بھائی آپ کو یاد ہے یہاں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈوسیئر پرووائڈ کیا جائے پیپل اپنی پی ٹی آئی کی آفیشیل کی طرف سے، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بالکل جی. اچھا اس طرح کرو تو چھوٹا سا بادشاہ بھائی کو ٹائم دو، پھر اس کے بعد موسیٰ بھائی کے پاس جائیں گے. جب بادشاہ بھائی ان کا بادشاہ بھائی آپ کنٹینیو کریں. سوری آپ کی آواز نہیں آئی تھی، میرے خیال سے نیٹ کا ایشو تھا. آپ بات کریں، ہم سب میوٹ پہ جا رہے ہیں. جی بادشاہ صاحب. جی بی ایف ٹی پہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کس ٹائم، پتہ نہیں اتنا نیٹ ایشو کر رہا ہے، حالانکہ ایسے ٹھنڈ میں باہر کھڑے. ذرا بات کرنے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم سب خاموشی سے آپ کو دوبارہ بسم نہیں اللہ تو کریں. بسم اللہ کریں. میرا میسج یہی تھا کہ کم از کم خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے. باقی سارے سمجھدار بڑے ماشاء اللہ اچھا وہ کرتے ہو، بجائے ہم یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے. یہی میرا میسج تھا کہ جتنا ہو سکے. اب وہی میں نے بات شاید آپ لوگوں تک آئی ہوگی کہ اب تو پروسیکیوٹر بھی، وہ جو وکیل تھا وہ بھی انہوں نے اپنا لگا دیا. خان صاحب کا دفاع کرنے والا لائر بھی سرکاری ہو گیا، اور جو جرا کرنے والا اپوزٹ والا ہے وہ بھی سرکاری ہے. تو باقی اللہ ہی حافظ ہے. کیا صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں یا پتہ نہیں. ہمیں تو ہمیشہ خان صاحب اچھا نے کی بات اچھا بادشاہ صاحب میں آپ کو بولوں، یہاں پر ہماری براڈ پہ ہم نے تقریباً 6 مہینے پہلے یہ کہانی اٹھائی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ کا، اب آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ کا ایکسیس ہے، جو خان پہ 182 کیسز بنے ہیں یا اب زیادہ بھی ہو گئے ہوں گے، ان کی اگر ہمیں پی ڈی ایف فائل آپ کہیں سے پرووائڈ کر دیں، یا ہارڈ کاپی تو پاکستان سے آنا مشکل ہے. اگر آپ پی ڈی ایف فائل ہمیں پرووائڈ کر دیں، یا کوئی آپ لنک پہ کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنا کے سارا کچھ وہاں ڈال دیں اور ہمیں کوڈ سینڈ کر دیں، تو ہم یورپین پارلیمنٹ میں اور یورپین کورٹ آف جسٹس میں ہم اس کو انشاءاللہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم کہہ کے تھک گئے، مگر پارٹی آفیشل ہمیں گولیاں دے رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی لیفٹ رائٹ سینٹر، کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں. تو اب وقت بہت کم رہ گیا ہے.
اگر آپ کر سکتے ہو تو پلیز، میں وہ اوپن پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں، کسی بھائی بہن کے پاس بھی ایکسیس ہو تو ہمیں وہ فائلوں کی انفارمیشن لا کے دیں، کیونکہ جب ہم کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے یا یورپین پارلیمنٹ میں جائیں گے تو اس میں کوئی غلطیاں نہ ہوں. تو اگر آپ اوریجنل جو ہمیں کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں ان کیسز کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی لے کر جائیں گے. یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، مگر ہمیں اوبیسلی کوئی چیز پاکستان سے آپ پرووائڈ کریں. کیا کہتے ہیں بادشاہ بھائی؟ جی انشاءاللہ جتنے بھی وہ کیسز کی وہ کیونکہ ان کے جو ایف آئی آرز یا جو کیسز کے وہ ہیں ان کے ہارڈ کاپیز تو بہت ساری پڑی ہوں گی، لیکن اس کو پھر اسکین کر کے ان کا وہ کرنا ہوگا، اور اس کی اجازت بھی لینی ہوگی کیونکہ خان صاحب سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. کیا اس کو اس طرح باہر بیچ کے پبلک کیا جائے یا نا، یہ طرف چلو اس پہ اس پہ پی ٹی آئی بات بھائی، کریں گے اس کے ساتھ. پی ٹی آئی بھائی میں ایک بات کروں آپ سے. دیکھو ابھی وقت وہ نہیں ہے کوئی پرائیویٹ رکھنے، کوئی اللہ نہ کرے وہ پھانسی کی دے دیں تو پھر آپ نے وہ پرائیویٹ فائلوں کا اچار تو نہیں بنانا نا پی ٹی آئی آفیشل نے. آپ کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب وقت کم ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت کم بھی ہے اور کافی وقت بھی ہے. مطلب کہ ایک رات کوئی بندہ جاگے اور ساری رات اس فائلوں کو سکین کر دے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. 100 200 وہ سکیننگ ہو سکتی ہے اگر کوئی مل کے کرے انشاءاللہ. تو جو کوئی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں اس کو ظاہری بات ہے آپ بلیک آؤٹ بھی کر سکتے ہو. پلینٹی آف طریقے ہیں. اگر آپ کسی وکیل سے بات کریں گے، ہماری اوبیسی ٹیمیں ہیں لیگل ٹیمز، ان سے آپ بات کریں، اور اگر وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم اوبیسی ضروری نہیں ہے کہ آپ 182 کیسز ہی دیں، ان میں سے ایک دو کیسز آپ مائنس کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں آپ کے وہ پرائیویٹ لیول کے ہیں. مگر جو مین چیزیں ہیں جس مدعے پہ ان کو وہ کرنا جا رہے ہیں، خاص کر جو سائفر کی ڈیٹیلز ہیں وہ اگر ہمیں دیں گے تو آپ کو پتہ ہے امریکن جو ہے وہ ڈونلڈ ڈو بھی پھر اس میں انوالو ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو اوپن نہیں کریں گے. تو یہ آپ کے حق میں جاتا ہے اگر آپ ٹائمنگ پہ ہمیں انفارمیشن دیں. جی اوور ٹو یو میرا بھائی. جی انشاءاللہ ضرور اس پہ وہ کریں گے. تو فی الحال میں نیٹ کی وجہ سے زیادہ اس لیے نہیں، پھر بیچ میں سے وہ ہو جاتا ہے اور کافی ٹھنڈ ہے، میں بغیر اس کے بالکل کچھ، لیکن میں نے کہا جوائن کر لو آپ لوگوں کو جتنا ہو سکتا مجھ سے، کہ آپ لوگوں نے کل باقی جتنے جلسے 8 کل انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا، لیکن الیکشن کے چکر میں ہمیں تھوڑا سا اس طرف بھی اپنا آواز اٹھانا چاہیے سوشل میڈیا، اور ان پہ کم از کم جی بادشاہ بھائی ہم صرف الیکشن، ہم ایک باری میں 3 طرف ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارا پہلا مدعا ہے عمران خان کو صحت کے ساتھ باہر نکالنا، یہ ہمارا ایشو نمبر 1 ہے اس براڈ کا. نمبر 2 ہے ان کو الیکشن تک لے کر جانا، اور نمبر 3 ہے الیکشن جیتنا. تو ہم تینوں پہ کام کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن پہ کام کر رہے ہیں یا ڈیٹ پہ، تو تینوں پہ ہم ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک چینل بھی ہے، چھوٹا سا ٹی وی چینل ہے، بی ایف ٹی وی، تو اس پہ ہم اپلوڈ بھی کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس قسم کا کانٹینٹ ہم ماشاءاللہ اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہوگی، آپ اس کے آلریڈی فالوور ہیں، آپ ہمیں سینڈ کریں اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے. ایز این آرکائیو بھی اس کو ہم رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب خان واپس آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اندر بھی اور باہر بھی. جی اوور ٹو یو پی ٹی آئی بھائی. جی انشاءاللہ ضرور، بس مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں وہی وہ کروں گا جتنے آپ لوگوں تک کا، اور اس کے باقی چیزیں زیادہ تر جو یہاں پہ جو انفارمیشن انشاءاللہ میں اس پہ پھر حمدان بھائی کے ساتھ ادھر شیئر کر لوں گا. اور ٹھیک ہو گیا. ان کا واٹس ایپ ٹھیک نمبر آپ کے پاس ہے تو آپ واٹس ایپ پہ ان جی سے جو انفارمیشن واٹس ایپ پہ ہو سکتی ہیں کریں. ہمارا انسٹا بھی ایک اکاؤنٹ ہے، تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی انوائٹ کیا تھا. آپ انسٹا اکاؤنٹ کھولیں اور ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ اس پہ آپ پرائیویٹ بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں انفارچونیٹلی اپنا واٹس ایپ نمبر کسی سے شیئر نہیں کرتا، مائنڈ نہیں کرنا پلیز، تو وہ میری مجبوریاں ہیں، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا. باقی جو انسٹا پہ آپ بات کر سکتے ہیں اس پہ فون نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بادشاہ بھائی. جی بالکل انشاءاللہ. اس دن میں ویسے اپڈیٹ، پھر اس کے بعد نیٹ اپنے اس میں گیا ہوتا ہے پیچھے علاقے میں، تو وہاں پہ تو نیٹ بالکل نیل ہوتا ہے، لیکن آج اس کے حوالے سے بہت پیچھے نکل کے جا کے کہیں نیٹ تو 2-3 دنوں سے اس وجہ سے پورا نہیں آ سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو حمدان بھائی انشاءاللہ آپ کو میرا انسٹا بھی آئی ڈی دے دیں گے. آپ ابو حمدان بھائی سے رابطہ کریں، جیسے ہی آپ ریڈی ہو ابو حمدان سے بات کر لیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے پرائیویٹ میں بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. اوکے جی. باقی آپ لوگ کیری رکھے، کیری تو آن. آپ نہ دیکھا اوکے کرو اللہ حافظ. بادشاہ بھائی ہماری براڈ آن ہوتی ہے یا آف ہوتی ہے، اس کی آپ ٹینشن نہ لیا کریں. آپ ابو حمدان سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں یا ان کو انسٹا پہ دن ہو رات ہو آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ مشکل وقت ہے، اس میں ہم نے اپنے ٹائم کی قربانی دینی ہوتی ہے.
اور ظاہری بات ہے مرشد پہ نظر رکھنی ہے کہ مرشد کو اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط نظروں سے دیکھے. تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اینی ٹائم، دن ہو رات ہو، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہوگا میرے بھائی؟ بہت شکریہ. اچھا مسٹر بی اے ایم، آپ اپنا سا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے کوشچن میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی کوشچن ہے. بسم اللہ. السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. ہیلو. کنٹینیو کریں، ہم سب میوٹ پہ ہیں جی. مسٹر بی ایم. میں بتا دیتا ہوں السلام جی علیکم. ہم آپ کو، وعلیکم السلام مسٹر خان صاحب. اچھا بی اے ایم، میں آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں، یہاں پر جو بھی آتے ہیں نا تو ہم سارے بھائی بہن میوٹ پہ چلے جائیں گے، صرف آپ بولیں گے، ہم سب آپ کو سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو لگے گا کہ کوئی بول نہیں رہا، ہم اس لیے ہم سارے میوٹ پہ جائیں گے کہ آپ کی آواز آسانی سے جی جی سنائی دے. جی اوور ٹو یو میرے بھائی، بسم اللہ. جی اچھا جی جی السلام علیکم. میں پی ٹی آئی سے ہی ہوں، تو میں لاہور سے ہوں. تو میں گڑی شو سے ہوں، زمان پارک کے پاس سے ہی. تو مجھے تو خان صاحب کہ آج میں نے جب سنا ہے تو وہ انہوں نے وکیل بھی ابھی سرکاری، آپ تو مجھے اس پاکستان ٹائم میں سے نا بہت ٹینشن ہو رہی ہے. نہیں، اس ٹائم میں کیم بھائی، پاکستان میں نہیں ہوں. آپ اوورسیز میں ہیں اور نہیں، کہاں پر ہیں بتا سکتے ہیں کس کنٹری میں؟ ساؤتھ افریقہ. میں ساؤتھ ٹھیک ہو گیا، افریقہ میں ہوں. ساؤتھ افریقہ میں. ٹھیک ہو گیا جی، اب آپ بات کریں، بسم اللہ. تو کیونکہ میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا تھا کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسیس ہے، آپ یو کے وغیرہ میں یا یو ایس اے میں اویلیبل ہیں، تو آپ کی ایکسیس ہے، آپ تو انٹرنیشنل کورٹ میں ایزی جا سکتے ہیں. تو مجھے بڑا یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سک رہا، تو اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ ہے. تو میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ بول لیں، آپ بات کیجئے. اوور یو ٹو سر. مسئلہ نہیں، ہم میں آپ کو سنتا ہوں. آرام سے آپ کو سنتے ہیں، ہم آرام سے آپ کو سنتے ہیں، آپ نہیں بات نہیں، کریں، آپ کوئی بولیں. مسئلہ نہیں نہیں. نہیں نہیں، میں آپ کو سنتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا دوں یہاں کا فارمیٹ کیا ہے. نیچے ہمیں ریکویسٹیں بھی آتی ہیں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، جو بندہ بات کر لیتے ہیں ہم آپ کو آپ کی سیٹ کسی اور کو دیں گے، تو مائنڈ نہیں کرنا، آپ نیچے سے سنتے رہنا. اور اگر آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہوگا نیچے سے آپ ہمیں کوشچن کر لیں کہ آپ کو اوپر واپس آنا ہے، تو ہم آپ کو پھر دوبارہ اوپر لے لیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی آپ ایشو دعا نہیں کریں، ہے. دیکھو پازیٹیو رہنا ہے، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، پازیٹیو رہنا ہے. انشاءاللہ خان کو کچھ نہیں ہوگا. مگر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، دعاؤں سے دیکھو پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ٹھیک ہونا، ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تھینک یو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیبر بھائی آپ کا مائک کافی دیر سے کوائٹ ہے، لیبر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. السلام علیکم جی. جو بادشاہ بھائی جو بات کر رہے تھے، یہ بات تو جو مطلب جو کیس، یہ جو سائفر کیس کے اوپر جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا اگر عوام نکلتی ہے، اور انشاءاللہ نکلے گی، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام ایک دن کے لیے نہیں، ہر روز نکلیں. ہر روز ایسا پریشر بلڈ ہوتا رہیں گے. یہ سائفر اور اس کے علاوہ بھی خان صاحب کے اوپر جو 200 سے اوپر پلس کیس ہیں، وہ خود بخود ریموو ہوتے رہیں گے. یہ تو ہمیں تو ہر روز نکلنا پڑے گا پاکستان کے اندر. اور جو بی ایف ٹی بھائی آپ نے بات کی ہے کہ آپ یہاں پر یورپ میں جو ان کو کورٹ میں جائیں گے، وہ بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کے علاوہ پاکستانی عوام کو بھی ہر روز باہر نکلنا چاہیے، تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. جی میں فی الحال تو یہی کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. موسیٰ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ آپ نے سن لی موسیٰ بھائی؟ جی بی ایف ٹی بھائی، میں نے سنی ہے باتیں ساری، اور میں نے دیکھا بھی آج یہ جو پروسیس چل رہا ہے. لیکن میرے خیال کے اندر یہ اس طرح کی بے وقوفی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر خان کو انہوں نے کچھ کیا تو پھر جو ملک کے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہے. ابھی یہ صرف یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اس طرح کے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 8 فروری تک. 8 فروری کو اگر پی ٹی آئی کو اکثریت مل گئی تو اس کے بعد تو گیم ختم ہو جائے گی، اور اکثریت نہ بھی ملی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ خان کو جون جولائی تک یہ نکال دیں گے جیل سے، کیونکہ اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ بن چکی ہے نہیں، اور یہ سارا سین ہے. تو وہ بٹوں والی ہسٹری نہیں ریپیٹ کی جائے گی پاکستان کے اندر،
کیونکہ اس وقت حالات وہ نہیں ہے اور یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ سب یہ دعا کریں گے خان کی صحت ٹھیک رہے، طبیعت ٹھیک رہے، اور انشاءاللہ پازیٹیو ہی نیوز آئے گی. صرف یہ ڈیپینڈ کرے گا 8 فروری کو کہ کیا سین بنتا ہے. جی جی مسٹر خان، ایم آئی خان، کافی دنوں سے آپ کی آواز نہیں سنی. پہلے آپ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے اور کہاں پر تھی آپ؟ بسم اللہ میرے بھائی. شکر الحمدللہ، میری صحت صحیح تھی. میں ذرا تھوڑا سا یہاں کارڈیالوجی سینٹر میں گیا ہوتا اپنی چیکنگ کرانے کے لیے، اور مجھے وہاں پر میں نے کوشش کی ہے آپ کی براڈ کو آن کرنے کی، وہ پر نہیں پہنچ سکا، آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ خبریں سن رہا ہوں آج، یہ سارا دن یہ خان صاحب کی خبریں سنی ہیں. دیکھیں یہ قوم کو، ہم کو ویسے اکثر جو ہے نا اپنی براڈوں کے اوپر الیکشن کے ڈے کے اوپر زور دینا چاہیے، اور جو یہ کر رہے ہیں نا ان کے اوپر نہ بات کریں کہ یہ کیا کریں گے. ان کو، ہم کو تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے. یہ جگہ جگہ یہ وہ ہیں سانپ، جس کے انڈیا میں ان کی وہ پتہ نہیں کیا کون سا گاڈ ہے ان کا، جس کے پتہ نہیں کتنے سو سانپ کے منہ ہوتے ہیں، سمجھا نہیں. یہ سب ڈستے ہیں، سمجھا نہیں، یہ سب ڈسنے والے میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ان کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت سے اور ہر ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اور میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں اگر انہوں نے یہ حربے استعمال کرنے شروع کیا، انہوں نے قانون کو تو بہت توڑا پھوڑا ہے، سب کچھ کیا ہے انہوں نے، کتنا مرضی اور کر لیں گے. یہ سب قوم کو ڈرا رہے ہیں اور قوم کو نہ یہ ایکسائڈ کر رہے ہیں کسی طریقے سے. ایک طرح سے قوم ڈر جائے اور وہ باہر نہ نکلیں الیکشن کے دن، اور یہ اپنی ہیرا پھیری کرتا. دوسری طرف سے یہ سارے ایکسائٹڈ کر رہے ہیں ان حربوں کے ساتھ کہ گلی محلے میں نہ یہ باہر نکلیں قوم، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، سمجھا نہیں، ڈنڈا مار پیٹ شروع ہو جائے اور یہ الیکشن ملتوی کرا لیں. ان کو ہر حربہ یہ استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی. یہ نگران حکومتوں کی جو ڈیٹس ہے یا ان کی مدت ہے اور بڑھانے میں، یا ان میں رد و بدل کر کے ان کو آگے پیچھے کرنے کی، سمجھا نہیں. آپ نے پرسوں چوتھ وہ سنی ہے جنرل صاحب کی گفتگو، سمجھا نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں تو داد دیتا ہوں ان کی عقل کے اوپر اور ان کی انٹیلیجنسی کے اوپر. اور یہ پڑھے لکھے ہیں جی، یہ حافظ صاحب ہیں اور یہ جنرل صاحب ہیں، پاکستان آرمی کے جنرل ہیں، سمجھا نہیں. کیسے ان بچوں نے جو سوال کیے، انہوں نے ان کو چن کے لایا تھا، سب ہر چیز ان سے کہا تھی، ان کے آگے سوال رکھے تھے کہ آپ نے یہ سوال کرنے، آپ نے نہ جی آؤٹ آف لائن نہیں جانا. سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے سینسر کر کے ساری چیزیں جو باہر نکالی ہیں وہی ملی ہیں قوم کو. باقی ان سب نے انہوں کیا ہے، سمجھے نہیں. انہوں نے خود اپنے منہ سے قبول کیا، جو ملک کو نقصان پہنچائے گا ہم اس کو حکومت سے اتار دیں. اس کا مطلب ان کی رات دن ہر سیکنڈ کے اوپر ان کی مداخلت ہے. یہ صرف سامنے نہیں آ رہے اپنا چہرہ دکھانے کے، ان کو ویسٹرن ڈیموکریسی اور ویسٹرن دنیا سے ان کو، جہاں سے جن کے یہ جوتے چاٹتے ہیں، جہاں سے ان کو ڈالرز ملتے ہیں، ان کے یہ ایک قسم کے فقیر ہیں جو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بیگر کین ناٹ چوز، سمجھا نہیں، ناٹ بی چوز، سمجھا نہیں. وہ حساب ہے ان کا. اللہ تعالیٰ، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ہی کیے ہوئے ان چیزوں کے اندر ایسے جنجال میں یہ پھنسیں کہ یہ باہر نہ نکلنا پائیں، اور بعد میں یہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیابی دے اور یہ خان صاحب کے قدموں میں جا کے گریں اور چومیں اور معافی مانگیں اور قوم سے معافی مانگیں، ورنہ ان کا کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. میں صاف کہہ رہا ہوں، یقین جانیے. دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے، کتنی ہے آبادی ساؤتھ افریقہ کی، انہوں نے کیا زبردست کام کر کے دکھایا. انہوں نے اسرائیل کو کیا نا، اس کی ایف آئی آر کٹائی نا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر. وہاں تو ٹھیک ہے عرصہ لگ جائے گا، کیس انہوں نے منظور کر لیا، وہ سنیں گے، اس کو وہاں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت خان صاحب کو تنگ کر رہے ہیں نا، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنانا نا الیکشن سے پہلے خان صاحب کو کوئی سزا سنانی ہے 2 سال یا 14 سال، یا ان کو کوئی اور حرام زدگی کرنی ہے، سمجھا نہیں، ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں. آمین آمین. یہ نا حربے اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے. میں تو یہ کہتا ہوں نیست و نابود کرے بس. اور سب سے پہلے جی السلام علیکم.
تمام سائمین کو، میرے دوستوں کو میں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو گئے اور مجھے اچھا ملے گا کچھ سننے کو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی میں آپ کو ایک فارمیٹ بتا تھوڑا سا جذباتی ہو فارمیٹ رہا میں ہے. آپ کو سوری فار دیٹ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں جابر بھائی جی کہ جی یہاں پر پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کس پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا خان صاحب نیچے ایک ریکویسٹ آ رہی ہے، آپ کی سیٹ اگر دے دیں خان صاحب. آپ مسٹر خان آپ کی سیٹ دے سکتے ہیں کسی کو؟ جی جبران بھائی آپ بات کریں. السلام علیکم جی. میرا نام علی جبار ہے اور میں ڈسٹرکٹ گجرات سے بلانگ کرتا ہوں، اوورسیز ہوں، اور میں خان کا ایک سچا سپاہی ہوں. اور میں یہ جو جنگ ہے ظلم کے خلاف، اس کے ساتھ میں جہاد میں شامل ہوا ہوں. جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ میں انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہی میرا ایک چھوٹا سا تعارف ہے، اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں خان کے سپاہیوں میں ملتا ہوں، ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں، تو مجھے عزت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میں 2-3 گزارشات ہیں وہ آپ سے کرنی ہے. ایک تو ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے 8 مئی کو، ہر بندے نے نکلنا ہے اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ہم اس ظلم کو شکست دیں گے. اور سب سے جو اچھی بات ہے، سب دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کو ٹائم سے نکلنا ہے، نماز فجر ادا کر کے، اور جب جانا ہے ہمارے علاقے کا جہاں جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، خان کا سپاہی ہے، اس کا بیلٹ پیپر دیکھنا ہے، جو اس کو نشان لائٹ ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر بیلٹ پیپر پہ جب ہم نے سٹیمپ لگانی ہے، اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو 1-آدھا منٹ دینا ہے خشک ہونے میں، جلدی سے فولڈ نہیں کرنا اسے، کیونکہ وہ دوسرے چودھری صاحب 1 سیکنڈ. چودھری صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہم آلریڈی پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں، اگر آپ ریگولر انشاءاللہ آیا کریں گے نا، آپ دیکھیں گے اس پہ ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی. مگر میرے خیال سے ہم نے ابھی فوکس کرنا ہے 2 چیزوں پہ. جی ایک جی تو ہے جو خان کے اوپر یہ عدالت کے کیس چل رہے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 جو اتوار کو کل جو خان نے کال دی ہے، دیکھو کل مے کو بریک کی بات ہے. جب آپ فائنل کھیلتے ہیں نا، فائنل سے پہلے سیمی فائنل ہوتا ہے، تو کل جو ایسے ہے وہ آپ لوگوں نے، جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، انہوں نے، کینڈیڈیٹ نے بھی نکلنا ہے، خان نے ان کو بولا ہے، اور عوام نے بھی نکلنا ہے. اور دوسری طرف سے کمپنی اور پی ڈی ایم جو ہے نا، وہ آپ لوگوں کو روکے گی. تو کل کا جو ہے نا سیمی فائنل پہلے آپ جیتو گے تو فائنل میں پہنچو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو سٹیپ بائی سٹیپ لینے چاہیے. اب اتنا 8 فروری کو نہ سوچیں، پہلے آپ نے ایک جو لیگل کیسز ہیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے جو وہ خان کے اوپر وہ بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ جو اتوار کے لیے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ اتوار اتنا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو لائے عمل بتائیں کہ کیسے آپ اپنے علاقے سے لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ نکلیں، کیونکہ انہوں نے بعض جگہوں پر دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ عوام کو کچھ بتائیں، کوئی طریقے بتائیں کہ کیسے وہ مل سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، تو تھوڑی انکریجمنٹ ان کو دیں. اس کے بعد اگر کل کا جو انشاءاللہ عرصہ دن اچھا گزرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ان کو فیبرک کے بارے میں بھی بتائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا رہے گا؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم نے خان صاحب کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہے، چاہے جتنا بھی یہ ظلم کر لے، یہ ستم کر لے، لیکن ہم یہ اب نہیں ہونے دیں گے. ہم اب ایسا نہیں، ہر بندے نے نکلنا ہے. اور میری سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے، یہ نہ دیکھیں یہ میرا حلقہ ہے، میں گجرات سے ہوں، میرا کراچی میں تعلق ہے، میرا خیبر پختون، جہاں جہاں سورسز ہیں وہاں وہاں ہم نے لوگوں کو کال دینی ہے، ہم نے میسیج دینا ہے کہ اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے نکلیں. اور ہم نے جتنے ہمارے پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، جہاں یہ نہیں کہ یہ سندھ سے ہے، جس کی پوسٹ آئے وہ شیئر کرو، لائک کرو، ان کو فالو کرو، کہ ہم ایک سوشل میڈیا پہ بھی ہم ورک کریں. میں تو اوورسیز ہوں، میرے انشاءاللہ جو پاکستان میں ہے بچہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم اپنے پارٹی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم قربان کریں گے نا جی. ٹھیک ہے؟ تو ہر بندے کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے. جو حق نہیں لینا جانتا وہ بھی آپ شرعی طریقے سے بھی دیکھ لیں. چودھری صاحب ایک کوشچن ہے. obviously آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں،
مگر یہ تو خان صاحب پچھلے 2 سالوں سے لوگوں کو کہہ رہے نکلو، مگر وہ ایک صوبے سے لوگ نہیں نکل رہے، ڈر گئے ہیں یا کمپنی نے زور لگایا، ان کو آپ کیسے باہر نکالیں گے کل؟ یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل یہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور کل لوگ نکلیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا یہ آپ کا کوشچن ہے. اچھا بات یہ ہے میں نے نکلنا ہے اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. آپ سمجھے یہ نہیں، ہر شاید میرا بندے پہ سوال آپ نہیں فرض ہے. سمجھے. ایک منٹ چودھری بھائی، دیکھو میں جی کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مرشد عمران خان ہے، وہ ان کو انشاءاللہ کہہ جی. کے کہ تھک گیا ہے، وہ کہہ رہے باہر نکلو اور یہ نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے، تو میری آواز سن کے لوگ کیوں نکلے؟ آپ کی آواز نکل کے کیوں نکلے جو پہلے خان کی آواز سن کے نہیں نکل رہے تھے؟ تو آپ ہمیں کوئی ڈیفرنٹ کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ وہ کل کیوں نکلیں گے یا کیوں نکلنا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ تو اپنا جس بندے نے بھی نکلنا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ تو ہر بندے کو چاہیے. اس میں اتنا خان نے ہمیں شعور دیا ہے. اس کے بعد ہمیں اپنا حق لینے کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، جب جہاد پہ ٹھیک ہے نکلتے ٹھیک ہیں ہے، تو شہادتیں بھی اچھا ہوتی ٹھیک ہو ہیں. گیا، چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ کا مطلب ہے جو خان نے باتیں کی ہیں وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کریں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ نے کل بھی یہاں آنا ہے، کل ہمارے یہاں پر بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہ سٹیکر چل رہا ہے، اور منڈے جی کو تو جی ڈیفینیٹلی آپ نے آنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ لوگ نکلے کہ نہیں نکلے. کوشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کوشچن ہے کیونکہ پھر سیٹ ہم نے کسی اور بھائی بہن کو دینی ہوگی. اچھا وہ میرے خیال سے نیچے چلے گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف صاحب، ویلکم. آپ ہمارے پاس آئے ہیں، پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں اور اس کے بعد آپ کا کوئی کوشچن ہو یا ہمارے ڈیبیٹ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں. جی اوور ٹو یو محمد آصف بھائی، تھینک یو. اور ایک کوشچن ہے بیفور میں باری باری سب کو موقع دوں گا، نیچے کافی ریکویسٹیں آ رہی ہیں تو سب لوگوں کو باری باری موقع ملے گا اوپر آ کے، آپ ڈیفینیٹلی اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. جی محمد آصف بھائی آپ کے پاس مائک ہے. آواز آ رہی ہے محمد آصف بھائی؟ محمد آصف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ محمد آصف بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مانی بھائی آپ بات کریں. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو، بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. اچھا میں نے ایک چیز ایڈ کرنی تھی. سب سے پہلے میری آواز آ رہی ہے آپ کو بی ایف ٹی بھائی؟ آ رہی ہے بالکل کلیئر کلیئر. جی بہت شکریہ. اچھا میں نے ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ جو ابھی بات کی ہے آپ نے نا نکلنے کی، تو اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ دیکھیں پنجاب پہ آئی تھنک یہ میسج خان صاحب کا صرف پنجاب کے لیے تھا، کیونکہ پنجاب کے لوگ ہی کافی ٹائم سے وہ جو ہے نا وہ ان پہ پریشر ہے. لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اب پنجاب سے نکل کے کے پی کی طرف بھی آ رہی ہے، کیونکہ جو ہمارا حلقہ ہے اس کے ساتھ والا حلقہ جو پی کے 44 ہے، وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے نذیر عباسی، ٹھیک ہے، پروویژنل اسمبلی کے. ان کو کمپنی نے 2 دن پہلے اٹھا لیا ہے اور وہ ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آج جو ہمارے حلقے کے جو ہیں پی کے 43 کے سردار رجب علی عباسی، انہوں نے آج ایک حلف بھی دیا ہے، وہ میں نے پوسٹ بھی کی ہے. اور دوران حلف انہوں نے یہ چیز بھی سامنے رکھی ہے کہ اگر مجھ پہ پریشر ہوگا کمپنی کا تو میں یہ حلف میں یہ بھی چیز ایڈ کرتا ہوں کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا لیکن خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے، اب ہر بندے نے کوشش کرنی ہے. اتوار کا دن ہے تو obviously کل سب لوگوں نے تیاری کرنی ہے. جی اوور ٹو محمد آصف بھائی، آپ کا میوٹ لگا ہوا تھا تو آپ پہلی بار آئیں، ذرا اپنا تعارف کرا دیں اور پھر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ ہمیں بتائیں، نہیں تو ہمارے کوشچن پہ ہیں. اوور ٹو یو محمد آصف بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھائی تعلق سیالکوٹ سے ہے، میں ایک اوورسیز ہوں، میں بحرین میں رہتا ہوں. جی ویلکم بھائی. آپ کون سی پارٹی کو پسند کرتے ہیں؟ جی ہمارا ایک ہی مرشد ہے، ٹھیک ہے، جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جس بات کا کریں آپ. جس کا ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ لے میں سکتے ہیں. ایک لے منٹ ایک منٹ، سکتے. اس بروڈ پہ آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم آپ کی سیٹ کسی اور کو دے دیں گے، یا آپ کھل کے لیں، یا آپ بولے عمران خان ہمارا زندہ باد، یہاں پر آپ ہمارا کھل کے لیں. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے،
وہ ہے عمران خان، قیدی نمبر زبردست 804. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی ٹک ٹاک میں تھا تو مجھے ادھر سے بہت مشکلات آئیں، اسی وجہ سے میں تقریباً 8 دن جیل میں بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے ہم کو کینسل کر کے بھیج دیا، باہر نکال دیا کہ اب تم ٹک ٹاک نہیں بناؤ گے. پھر ہم نے نیا جو ہے وہ فورم بنا لیا دوبارہ. تو ہمارے حلقے میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے جو عثمان ڈار کی امی ہے وہ انشاءاللہ ضرور جیتے گی. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. تو آپ کو کہ یہ پنگا لینے کی وہ کیا کہتے ہیں عادت ہے، آپ کسی دوسری ڈی پی سے نہیں آ سکتے؟ کوئی اور اگر آپ کو کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک نہ بناؤ، کوئی تصویر کوئی اور چیز لگا کے آ جائے کہ نہیں اپنی تصویر سے ہی آنا ضروری ہے میرے بھائی. پھر مزہ نہیں آتا ہے نا. آپ کی جرت کو سلام بھائی، جرت کو سلام. آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ کے پی کے سے ہے؟ ہمارا تعلق جناب بس آپ سمجھو پورے پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی طرح اتنے بہادر نہیں ہیں، آپ سمجھ گئے نا. آپ بھی کھل کے نہیں بول رہے نا. ہمارے آپ یہاں آیا کریں، آپ ہمارے انشاءاللہ کام دیکھیں گے، آپ کو اچھے لگیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ آیا کریں. یہ اوپر جو بھائی بیٹھے نا او پی ایف عمران خان، ان کو آپ فالو کریں. جو اوپر جو آئی ڈی ہے نا او پی ایف، جن کی ہم بیٹھک میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو جی جی بہت کچھ یہاں بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر کھل کے آپ بول سکتے ہیں، ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز کی اجازت نہیں ہے، وہ گالی گلوچ ہے. باقی نہیں ہر نہیں قسم کی آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھو میرا بھائی جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ تو آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، ہم آپ ہم کو نہیں، لوگ کرتے ہیں نا. دیکھو محمد آصف بھائی، آپ سن لیں ہماری بات. یہاں ہر براڈ کا اپنا کوئی اصول ہوتا ہے. ہمارے جی یہاں جی پر صرف اور صرف 2 اصول ہیں، وہ ہمارے خالد محمود بھائی آپ کو بتا دیں گے. خالد محمود بھائی آپ ہی بتا دیں کون سے 2 پوائنٹس کے علاوہ ہر بات پہ آپ بات کر سکتے ہو. اوور ٹو یو خالد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آصف صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہماری اس فیملی میں، تحریک انصاف کی اس فیملی میں، او پی ایف میں خوش آمدید. جیسا کہ بی ایف ٹی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم نہیں بولتے اور ہم کھل کے نہیں بولتے، ہمارے کام کھل کے بولا کرتے ہیں الحمدللہ. اور وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا ود ان اے ڈیز انشاءاللہ جب آپ ہمارے ریگولر حصہ بنیں گے. دوسری بات میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم صرف 2 پوائنٹس. ایک، قائدیانیوں کو یہاں پر ہمارے پاس اجازت نہیں ہے کہ قائدیانی ہماری بروڈ کے ارد گرد بھی نہیں گھوم سکتے. اور دوسرے، گالم گلوچ والوں کو ہم نہیں مانتے. تو ہمارے لیے تمام ہمارے بھائی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی، کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں، پیدائشی غلام بھی کوئی نہیں ہوتا، بس غلامی کی عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں. اب وہ بیچارے ہمارے بھائی ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک ان کے گلوں سے یہ غلامی کا توگ ہٹا دے، دعا ہے ہماری. تو دوسری بات، جی جی، تو جی بس بات آپ کریں، کھل کے بات کریں، چاہے وہ منیر مستری کے بارے میں بات کرنی ہے یا پھر آپ نے باجوے کے بارے میں بات کرنی ہے. جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے بے شک کھلم کھلا آ کر بات کریں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ. السلام علیکم. جی ملک بھائی 1 منٹ. ملک بھائی آپ السلام کو علیکم تھوڑا سا بردر. آپ میوٹ لگائیں. Καλησπέρα. ملک بھائی آپ میوٹ لگائیں گے 1 منٹ کے لیے میرا پیارا بھائی؟ ٹھیک ہے، پہلی بار آپ آئے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں کا تھوڑا سا ڈیکورم کیا ہے کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے ہم سارے میوٹ پہ جاتے ہیں، اور جیسی بات ختم ہوتی ہے باری باری ہم مائک کو روٹیٹ کرتے ہیں. آپ کی باری آئے گی، آپ ماشاءاللہ کھل کے بات کریں، مگر جب تک آپ کی باری نہیں آتی آپ نے میوٹ پہ رہنا ہے، مائنڈ نہیں کرنا میرا بھائی. جی خالد بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی میں سیدھا محمد آصف صاحب کے پاس آ رہا تھا. تو آصف بھائی اگر کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آصف بھائی آپ کچھ بات کریں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کل انشاءاللہ 28 کو پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے اور یو کے ٹائم کے مطابق 1:30 بجے ہمارا ایک آن لائن جلسہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نظر رکھیں. اور دوسرا، کپتان، میرے کپتان، آپ کے اور میرے مرشد
امت مسلمہ کا لیڈر، یہ ہمارے ساتھ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. تو جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو اینڈ محمد آصف بھائی. جی جی محمد آصف بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے. جی محمد آصف بھائی. محمد آصف بھائی آپ شاید میوٹ پہ ہیں. آپ میوٹ اوپن کریں پھر آپ کی بات ہمیں سنائی دے گی. اچھا لگتا ہے محمد آصف بھائی آپ بزی ہو گئے ہیں. ایک بار پھر آپ کو موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ملک علی کے پاس جائیں گے. محمد بھائی اچھا آپ کا مائک اوپن ہو گیا. جی بسم اللہ میرا بھائی محمد آصف. جی بھائی جان ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سب بھائیوں کو. ایسے ہی آپ لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اچھے آدمیوں سے ملنے کا یہی سلیقہ ہے کہ اچھی بات ملتی ہے سننے کو. گالیاں تو دوسری بروڈ میں بہت سی ملتی ہیں، لیکن اچھی بات کہیں کہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری جو ہے دعا ہے کہ آپ بھائی صاحب جو ہے اللہ پاک خوش رکھے. ٹھیک ہو گیا آصف بھائی، آپ آتے رہا کریں. نیچے ریکویسٹیں آ رہی ہیں، باری بنتی ہے ملک علی کی، مگر ملک علی بھائی آپ سے پہلے میں مسٹر خان کو مائک دوں گا. مسٹر خان نے بات کرنی تھی. جی السلام علیکم بھیا. میں جی صرف بھول گیا تھا ایک دو سطر، میں نے ایک دو سنٹنس کہنے ہیں، پھر آپ بسم مجھے اللہ میوٹ بسم کر اللہ خان دیجیے. صاحب حکم کریں آپ. بسم میں اللہ نے بسم یہ اللہ. کہنا ہے کہ اگر صبح جو خان صاحب نے کال دی ہے نا، اب جو ہم نے دیکھا ہے آج کی جو جتنے بھی اپنے ویڈیو دیکھے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر، لوگ تھوڑے بہت حرکت میں آئے ہیں، تھوڑے بہت باہر نکلے ہیں. لوگوں نے تھوڑی بہت نجی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے ہر طریقے کے ساتھ، سمجھے نہیں. پر بھی ان کے اوپر پھر حملے ہو رہے ہیں، ان کو پھر زد و کوب کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے. میں نے تو یہ کہنا ہے کہ ساروں کو چاہیے کہ اس چیزوں دفعہ 144 کی پرواہ نہ کریں. ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر دھرمی کے ساتھ، سمجھے نہیں، اب پورا امن طریقے سے نکلیں اور احتجاج کریں. اور پھر ایک اور چیز جو میں نے کہنی وہ ہے کہ ہم سب یورپین کو چاہیے، جیسے کہ میں کوشش کر رہا ہوں. پورے 3 دن ہو گئے مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، سارے دوست ہیں، ان کو میں نے صلاح دی ہے کہ یہاں کا جو جرمنی کا جو سپریم کورٹ ہے نا، اس کے ہم پٹیشن رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست وکیل جرمن کو اس کے لیے تیار کیا، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد عمران خان کی پٹیشن یہاں کے سپریم کورٹ میں جائیں، وہ بھی آواز اٹھائیں، وہاں سے پھر نکل کے ان کا جو حوالہ ہوگا وہ لے کے میں کوشش کروں گا کہ نہیں اپنے وکیل کے تھرو ڈین ہاگ میں دوسرے لوگوں میں ادھر سمجھے نہیں جو یورپ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہاں پر تک آواز اٹھاؤں. کوشش کر رہا ہوں کافی. باقی جو کامیابی ہوگی وہ ٹھیک ہے. اور میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ انگلینڈ میں، بیلجیم میں، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں، فرانس میں، اسپین میں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہاں کے جو سپریم کورٹس ہیں ان میں جا کے آپ پٹیشن پیدا رکھیں کہ عمران بہت خان اچھا کے آپ کا آئیڈیا ساتھ کیا زیادتی ہو مسٹر رہی ہے. خان، آپ کا بہت زبردست آئیڈیا ہے. اگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں جو بھی وہ پٹیشن وغیرہ ہے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کورٹ میں جمع کرائیں، اور ساتھ ساتھ میں اگر ہو سکے تو ہمیں بھی آ کے وہ شیئر کریں کہ بھئی اپڈیٹ آپ انشاءاللہ کو کیا مل رہی ہے. اور ہم بھی جتنے یورپ میں بیٹھے ہیں، کوئی بیلجیم میں بیٹھا ہے، کوئی جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اس کو اپنی اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی اپنی سپریم کورٹوں میں جمع کرائیں. جی کیا جی خیال ہے آپ کا؟ بالکل اچھا بالکل آئیڈیا. بالکل بالکل بہت زبردست. میں نے یہ کافی دنوں سے سوچا ہوا تھا. میں کہہ رہا تھا مجھے تھوڑی بہت امید نظر آئی ہے کرن کی. میرا وکیل جو دوست وہ مانا ہے، اس نے کہا میں تیری مدد کروں گا اس معاملے میں. اور چند جو ممبر جو لوگ ہیں ان میں تھوڑی سی تقویت پیدا ہوئی ہے. ابھی تھوڑے بہت رہتے ہیں کیونکہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، ہر ایک کا ہر ایک کی مدد لینی ہے، اور ہر ایک کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، کیونکہ میں اتنا موبیل نہیں ہوں اپنی بیماری کی خان وجہ سے. صاحب ایک کوشچن ہے آپ سے کوشچن جی ہے. آپ اپنے لوکل کاؤنسلر کو جانتے ہیں یا ممبر آف جو آپ کا کاؤنسل ہوتا ہے ہاں یا آپ سب کا؟ کو جانتا ہوں بھیا. میں نے ان کو سب کو متحر کر دیا ہے، گھبرائے نہیں. میں کہہ رہا تھا مجھے تھوڑی سی کامیابی مل جائے میں آتی. مجھے اب تھوڑی سی وہاں سے امید کی کرن نظر آئی ہے، تو میں نے آپ سے یہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. دیکھو کوئی
کوئی بھی کوئی چھوٹا سا بھی دیا جلائے گا اس کی روشنی سب جگہ پہ آئے گی. تو آپ کوشش کر رہے ہیں زبردست. میں آپ تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اگر کوشش ہوئی تو میں تو جرمنی کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر ضرور خود جا کے کھڑا ہوں گا وکیل کے ساتھ. میں خود جا کے پٹیشن وہاں پر کہوں گا اور اس کا سارا حوالہ جو ہے وہ یہاں جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی نہ اس کی پروٹیسٹ پیش کروں گا. سمجھا نہیں اور کچھ نہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک اور چیز میں اگر آپ کو بولوں, اپنے صوبے کی اسمبلی کے اندر بھی جاؤں گا. سمجھا نہیں, ادھر زبردست. جو ہماری جرمنی کی وہ ہے وہاں پہ جا کوشش کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے, کیونکہ میں موبائل نہیں ہوں اتنا زیادہ, تو میں نے ایک دو جو ہیں جو میرے ساتھ ہیں جو موبائل ہے جو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا پش اپ کر رہا ہوں, کیونکہ یہاں پر وہ جو لوگ ہیں بیچارے سارے کام کرتے ہیں. میں تو ریٹائرڈ پروفیسر ہوں, بیٹھا گھر پہ نہ جی دنیا کی مدد کرتا ہوں, ویلفیئر, کیونکہ یہاں کے اسکولوں کے اندر جو اپنے لوگوں کو بچوں کو ٹیچر کے ساتھ یا یہاں کے ماحول پڑھائی کے ساتھ جو تھوڑی بہت ان کو دقت ہے یا مشکلیں ہیں وہ جرمن میں ان کی ٹرانسلیٹ کر کے ان کی مدد کرتا ہوں بغیر لاس کے. سمجھا نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے, حالانکہ گورنمنٹ کا ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے جو میں نے تھوڑا بہت گورنمنٹ کو بردر کسی اور کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سر لے لیں موقع, میں تو کہہ رہا ہوں لیں موقع ملے گا. نہ میں ڈرنے والا ہوں, میں نہ جھکنے والا ہوں, میں وہ عمران ہوں, ٹھیک ہے نا, سب سے اوپر. نہ مجھے کسی کا ڈر ہے, نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں, نہ میں کسی سے جھکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ گنجے منجے اچھا ملک صاحب میرا چیلنج ہے ان کو. ملک صاحب ایک منٹ. ملک صاحب میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا یہاں کا ڈیکورم, پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, میں اور اس کے بعد عمران خان کا فین ہوں, ٹھیک ہے نا, میں عمران خان کا عاشق ہوں, میں عمران خان ہوں. اچھا آپ عمران خان کہاں پر رہتے ہیں, کون سے حلقے سے آپ کا تعلق ہے, کہاں سے رہتے ہیں؟ میں بردر گریس سے ہوں. گریس سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. گریس میں کون سی نہ جگہ میں رہتے ہیں؟ جھکنے والا ہوں, نہ میں ڈرنے والا ہوں. اگر زبردست ہو لکھی گیا. ہے نا جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے. میں ڈرنے والا, میں غلامی کرنے والا نہیں ہوں. آپ لوگ غلامی کر سکتے ہو, میں غلامی نہیں کروں گا, میں غلامی قبول نہیں کروں گا, میں ٹکر کا لوگ ہوں. جی جی بھائی آرام سے, میرا آرام سے. ڈیٹا لینا تو وہ بھی لے لو, سر. ٹھیک ہے نا, آپ میں اپنی ڈیٹا بات کریں, دوسروں کے اوپر انگلی نہ ملک صاحب بڑے آرام سے, ملک صاحب آرام سے, ہم سب ایک ہی خان کو پسند کرتے ہیں, پلیز ٹھیک ہے نا, آرام سے ریلیکس اپنی بات کریں. آپ شاید آپ کا نیٹ کا ایشو ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. جی کپتان کا ایک منٹ, کیا نام لکھا ہوا ہے کپتان کا؟ کپتان کا خالدی, وہی کھلاڑی میرے بھائی. او کھلاڑی, رائٹ, اوکے سوری, وہ اردو میں لکھ, اردو عجیب سی اردو ہے نا, میرے کو سمجھ نہیں آئی. اچھا کھلاڑی صاحب ویلکم. آپ کے پاس بھی مائک آتا ہے, آپ نے سیم چیز ہے, پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا ہے, تو آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں, اس کے بعد آپ کا کوئی کوشچن ہو تو اس پہ بات کریں, ہمارے کوشچن پہ بات کرنی ہو تو ویلکم میرا بھائی. جی کپتان کا کھلاڑی ویلکم. جی تھینک یو. میں ہوں کپتان کا کھلاڑی فرام لاہور. یہ کوشچن کچھ نہیں ہے, ویسے ہی بس جوائن کیا ہے. جی جی بہت اچھا لگا, آپ آیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ اٹلی بھائی آپ کو بھی ویلکم ہے. دیکھو ہم مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں, آپ نون کو پسند کرتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں, مگر ہمیں گالی گلوچ سے اختلاف کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات ڈیبیٹ میں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. پاکستان مسلم لیگ بھائی آپ کو بھی ویلکم. آپ نے اوپر آ کے بات کرنی ہے میرا بھائی, آپ ہمیں بتا دیں, اگر کہتے ہیں ہم آپ کو اوپر لے لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ. آپ ہمیں لگتے ہیں کہ بڑے سینسیبل بندے ہیں. نہیں نہیں نہیں, گالی کی بات نہیں کریں, ہمارا رول ہے یہاں پر, ہم دو چیزوں کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. باقی جو ہے آپ بالکل, آپ دیکھو سب سے پہلے آپ مسلمان ہو, دوسرے آپ پاکستانی ہو, تو سب پاکستان سب کا ہے, ہر بندے نے رہنا ہے, نون نے, جیم نے, ایکس وائی زیڈ سب نے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اوپر بلا لیتے ہیں. جی آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں, اگر آپ اوپر آنا ہے بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں بھائی. موسیٰ خان ویلکم. جی کپتان بھائی, سوری مسلم لیگ آپ نے اوپر آنا ہے کہ نہیں؟ میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے بی ایف ٹی بھائی. ٹھیک ہو گیا.
अच्छा मुस्लिम लीग भाई, हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, अगर आप चाहते हैं आप ऊपर आ जाए, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे आए हैं, तो हम मेहमानों से प्यार से बात करते हैं, आप आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है मेरा भाई, कि पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस एक तरफ है, मगर जैसे मैंने बोला, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो ये हमें चीज़ें कॉमन है, तो हमने कॉमन फैक्टर पे बात करनी है रादर देन जो हमारे डिफरेंसेस है। आपने मियाँ ठीक साहब है ना? आए जलसा किया, आपने कोई उसकी क्लास से गिरी गुफ्तगू सुनी? ठीक हो गया भाई, कोई मसला नहीं है, जब भी आप रेडी होंगे आप हमें रिक्वेस्ट डालें, हम आप ऊपर ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई मसला नहीं है जी, हम अपनी डिबेट जारी रखते हैं। मूसा खान वेलकम भाई। BFT भाई, मूसा मूसा खान की तरह बना दिया मुझे। चलिए, वो खान साहब की बात हो रही थी ना। अच्छा, बात सुने, जो टॉपिक एक रखें ताकि थोड़ा इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं कि ब्राउड ऊपर जाए, तो टॉपिक वही है जो खान साहब के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में क्वेश्चन करें ताकि बंदों को पता चले, और कुछ बंदे इसके लिए मैंडी तौर पे रेड भी रहेंगे, अगर खुदा न खास्ता किस तरह की सिचुएशन होती है तो उसका क्या फिर रिएक्शन दिया जाए, इस बारे में बात करनी चाहिए। ये जी अच्छा जी, टॉपिक आज का, तो सारे ठीक हो बंदे गया। बुलाएं आप और बात करें इसकी, फिर मैं अच्छा, अपनी पहला हम एक क्वेश्चन रखते हैं, ये है कल के बारे में है, कि 28 को आप लोग अगर हमें बताएं, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोगों ने इसमें नीचे से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कल को खान ने सबको बुलाया है, स्पेशली जो आपके टिकट होल्डर है, आपके ख्याल में कितने परसेंट टिकट होल्डर निकलेंगे अपने हलकों में, और कितने परसेंट अवाम निकलेंगे? जी, पहला क्वेश्चन आता है कप्तान का खिलाड़ी, आप क्या समझते हैं? आप बात करें सर, मैं बात कोई नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है जी। मूसा हुसैन भाई, आप क्या कहते हैं कि भाई जो कॉल दिया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि नंबर 1 पार्ट ए है अबाउट द कैंडिडेट, और पार्ट 2 अबाउट द जो अवाम। जी भाई। BFT। सॉरी, जो मैंने क्वेश्चन किया ना कि यूरोप के मुल्कों में सारे को चाहिए पिटीशन पैदा, वो भी साथ में रखते हैं प्लीज क्वेश्चन को। रखते हैं डेफिनेटली, इसके बाद उसको भी रखते हैं डेफिनेटली। जबरदस्त आपका क्वेश्चन है जी। मूसा भाई आप क्या कहते हैं? BFT भाई, मैं तो पिछले 1.5 साल से इस अवाम के पीछे इनको दवाइयाँ दे रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्टिंग कर रहा हूँ कि खान के लिए बाहर निकलाओ, खान के लिए बाहर निकलाओ, और मुझे नहीं उम्मीद कि ये स्पेशली पंजाब की अवाम कल भी बाहर निकलेगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही चल रही है ना, और ये जो कंपनी हमारे सेलों के ऊपर मसलत है, ये सिर्फ पंजाबियों की वजह से है, क्योंकि पंजाबियों के अंदर वो एक शऊरी उजागर नहीं हो सका जो खान ने उनको दिया था, कि जिसके मुताबिक वो काम करके तो इस मुल्क को इस माफिया से निजात दिला सकते थे। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इनसे टुमारो को बंदा बाहर निकलेंगे। और जो बात रहेगी दूसरी, कि दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हम हालात इन लोगों ने पैदा किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कंपनी ने, ये तो एक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के हालात पहले होंगे। अगर आप सदर ज़िया का मार्शल लॉ देख लें, उसके अंदर भी होती थी इस तरह के, हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन सुनने में आया कि इस तरह की पाबंदियाँ थी, लेकिन सख्त किस्म की पाबंदियाँ नहीं थी जिस किस्म की अभी ये कंपनी ने की हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो कंपनी समझ रही है कि वो इस तरह जोर जबर से करके तो इसको कंट्रोल करे, क्योंकि कंपनी को पता है कि पंजाब के अंदर उन्हें हमायत हासिल है। आज नून लीग का जो एक बोंगा वजीर आजम, मुझे तो शर्म आती है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम कहते हुए भी ये 3 साल का वजीर आजम पाकिस्तान का बना है, जिसको बात करने का तरीका पता नहीं है। वो कह रहा था कि मैंने मौलाना फजल रहमान की बात नहीं सुनी थी और इमरान खान को मैंने मौका दिया, उस वजह से ये बीमारी जो हमारे गले में पड़ी। और बेगैरत आदमी, ये तुम्हारे चाचे का मुल्क है या तुम्हारे बाप का मुल्क है कि तुमने किसी को मौका देना था तो फिर उसने आके तो उसके ऊपर हुकूमत करनी थी? ऐसे घटिया किस्म के लोगों की वजह से पाकिस्तान तबाह हुआ है। मैं दोबारा कहूंगा कि जब उस वक्त तक
یہ پنجابی لوگ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے، ان کی بیٹیوں کو ان کی بہنوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آئے گی کہ ہم لوگ باہر نکل کے ایک تو اپنے حقوق کے لیے لیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پنجاب کے اندر، آپ یقین مانیں یہ ہمارے لوگ پیسے لے کے تو ووٹ بیچ رہے ہیں وہاں پہ، ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی، اتنی جہالت اس ملک کے اندر کہ جس قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس پیسہ دے کے ہم جو بندے منتخب کر رہے ہیں وہ ہمارے کیا کام کریں گے۔ آج یہ ترقی یافتہ دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی یہ لوگ وہاں پہ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، یہ نون لیگ کے، وہ کاف لیگ کے، یا وہ جو مافیا کے جس کے اندر جنگی ترین مافیا ہے اس کے، ہم آپ کی نالی بنا دیں گے، ہم آپ کی گلی بنا دیں گے۔ ان بے شرموں کو یہی نہیں پتا کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے کام کون سے کرنے تھے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کے اندر شعور نہیں آیا، یہ لوگ لالچی ہیں اور یہ پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو جو بھی پیسہ دے گا یہ اسی کے ساتھ چلیں گے، اس لیے کمپنی ان کے اوپر مسلط ہے۔ اور ان کو ایک لیڈر ملا تھا خان کی صورت میں جو اس نظام کو چینج کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ لوگ اس کے لیے باہر نہیں نکلے۔ آج کتنے مہینے ہو گیا خان کو اندر ہوئے، خان جیسی شخصیت کو جیل میں ہونا چاہیے تھا یار۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا، میں کہتا ہوں کہ پنجابی عوام نے ظلم کیا خان کے ساتھ کہ اس کے لیے یہ باہر نہیں نکل سکے، جس کے لیے اس نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو مجھے نہیں امید کہ یہ لوگ کل باہر نکلیں گے، یہ پھر کل بھی کھانا کھائیں گے، ریسٹورنٹوں میں بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے اور گھر جا کے سو جائیں گے، اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت آئے جو ان کو اس غلامی سے نجات دے، اور یہ پھر شہزادے بن کے تو ایک آزاد ملک میں اور ایک ساری جمہوریت کے اندر یہ لوگ رہ سکیں۔ تو یہ مجھے بالکل امید نظر نہیں آ رہی ان لوگوں سے کہ یہ کل باہر نکلیں گے، یہ خان کو مایوس کریں گے کل۔ جتنی کوشش ہم لوگوں نے کی ہے، جتنی ہم نے ان لوگوں کی منتیں کی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ باہر نہیں نکلے، خان کے کہنے پہ یہ باہر نہیں نکلے، تو کل انہوں نے کیا نکلنا ہے۔ جی اوور ٹو یو بیافتی بھائی۔ اچھا، ایک ہے موسیٰ حسین بھائی، جس نیچے کوشچن لکھا تھا کہ پنجابی آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دیں کہ آپ خود بھی پنجابی سپیکر ہیں، وہ ذرا کلیریفائی کر دیں جس ان کیس کوئی تعصب جی کسی کے جی پاس نہ جی چلے۔ سر، میں پنجابی اسپیکر ہوں، میں پنجاب سے ہوں، میں پنجابی بولنا، میں اپنے آپ نو من شرمندگی ہوندی ہے بھی اپنے آپ نو پنجابی آ دیا، میں پنجابی میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ آج جو پاکستان ہے نا، یہ پنجابیاں دی وجہ تو ساری پاکستان کے اندر خرابی ہے۔ اگر پنجابی کے اندر کوئی غیرت ہوندی یار، اور کوئی شرم ہوندی یار، کوئی حیا ہوندی یار، اور پاکستان اس نو نیوز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب قصور اس پنجابی دا ہے۔ آپ، ہم نے دیکھا ہے جو سرحد کے اندر پٹھانوں نے کیا تھا، پختونوں نے کیا تھا خان کے مائد کے اندر، انہوں نے اپنے حق ادا کیا ہے۔ بلوچستان کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو بکنے والے وہاں پہ وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی سائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچ دیں اس کو۔ سندھ پہلی مافیا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پنجاب کے عوام مضبوط ہوتے، ان کے اندر جمہوریت ہوتی، ان کو احساس ہوتا ملک کا، تو یہ تینوں صوبے بھی ٹھیک ہوتے اور پاکستان بھی ٹھیک ہوتا، اور یہ کمپنی جو ہے یہ انڈر کنٹرول بھی ہوتی۔ یہ سب قصور پنجابیوں کا ہے۔ اگر کسی کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ اوپر آ کے بات کر سکتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا نظریہ اس کے بارے میں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی آج برائی ہے پاکستان کے اندر، جو خرابی ہے پاکستان کے اندر، وہ سب پنجابی کی وجہ سے ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ ہمارے پاکستان مسلم لیگ بھائی ہیں، دیکھو یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہر بندے کو، ہم یورپ میں رہتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ہے، تو ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ تو یہاں کھل کے آپ بھی آئیں اوپر، آپ کو ہم نے 2 بار ریکویسٹ ڈالی ہے، آپ اوپر آئیں اور کھل کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف گالی گلوچ سے آپ نے مطلب پرہیز کرنا ہے، باقی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے۔ تو آپ کو ہم نے ریکویسٹ ڈالی، یو مور دین ویلکم، آپ آئیں جوائن کریں۔ لکی بھائی آپ کو ویلکم، اگر آپ نے آنا ہو تو آپ ریکویسٹ کریں، بالکل آپ کے لیے ہم نے سیٹ خالی رکھی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ، یو آر مور دین ویلکم، ٹھیک ہے نا؟ آپ لگتے ہیں سینسیبل بھائی ہیں، تو یو مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن۔ لکی بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیسے آپ کا دن گزرا؟ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ آپ کا دن کیسے گزرا؟ کافی عرصے بعد آپ کی آواز سننے کو مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آج جی کل؟ الحمدللہ، میں ذرا ادھر ہی تھا، مصروف تھا، اور تھوڑا سا ادھر آج بھی میٹنگ تھی ایک، کیونکہ ہمارا کرکٹ کا سیزن شروع ہو رہا ہے، تو اس کی زبردست۔ میٹنگ تھی۔
آپ کیا کرتے ہیں؟ بولنگ کرتے ہیں، بیٹنگ کرتے ہیں، کیپنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ آل راؤنڈر ہیں؟ میں نارملی میں مینجمنٹ میں ہوں اور کیمرہ مین ہوں. اچھا، آپ کو سب سے ایزی کام ہے، کوئی بال شول لگنے کا خطرہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہی؟ میں کھیلتا ہوں جب مطلب کہ ضرورت ہو تو پھر ایکسٹرا. نارملی میں بیٹنگ بھی کر لیتا ہوں، بولنگ بھی اور ماشاء اللہ کیپر بھی ہوں. وہ ویری گڈ. تو آپ تو آل راؤنڈر کے بھی آل راؤنڈر ہو گئے، بیٹنگ، بالنگ اور کیپنگ. ماشاء جہاں اللہ. ضرورت پڑے کیونکہ بالنگ کیا لیفٹ ہینڈ کرتے ہیں ہوں نا، آپ؟ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ تو کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے بالر کے لیے نا آؤٹ کرنا، کہ نہیں؟ نہیں لیفٹ ہینڈ جو ہوتا ہے وہ یونیورسل سا بندہ ہے، جہاں مرضی ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. اور بالنگ آپ پاس کرتے ہیں کہ اسپن کرتے ہیں؟ میں لکی اسپن بھائی کا جو گرمیوں کے اندر ڈریس ہوتا ہے نا، یہ ہوائی شرٹس ہوتی ہے اور ہوائی شارٹ ہوتا ہے ان کا یہ ڈریس ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ کیمرہ مین ہے بڑے بڑے. زبردست زبردست. اچھا، عالم خان، پہلی بار میں نے آپ کی آئی ڈی دیکھی ہے، تو آپ مائک اوپن کریں. میں آپ کو ڈیکورم سمجھا دیتا ہوں، آپ نے تھوڑا سا اپنا تعارف کرانا ہے، اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کون سی پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ کا کوئی کوشچن ہمارے سامنے رکھیں یا ہمارے ڈیبیٹ میں آپ شامل ہو جائیں. اوور ٹو یو میرا بھائی. عالم خان، ویلکم. جی السلام علیکم سب دوستوں کو. میرا نام علم خان ہے اور ہم لوگوں نے میری فیملی نے دادا ابو چاچا تایا ہم لوگوں نے کل ہی پی ٹی آئی جوائن کی ہے. میں 20 سال سے ملیشیا میں تھا اور بزنس کرتا تھا وہاں پہ، ساتھ ساتھ کرکٹ میں بھی انوالو تھا. مجھے ابھی تقریباً 7 مہینے ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، اور پچھلے 7-8 مہینوں سے میری محنت چل رہی تھی اپنے بڑوں کے اوپر، چونکہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پٹھان میں آپ کو پتہ ہے بڑا وہ سخت سا ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے ان کا، کہ بچوں کے یا چھوٹوں کے یا جونیئرز کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ 7-8 مہینے محنت کر کے بالآخر میں نے ان کو اس چیز پہ مطلب ہے کہ مطمئن کر لیا ہے. اور ہم پچھلے تقریباً 35 یا 40 سال سے میرے دادا پردادا ہم لوگ مسلم لیگ میں تھے، اور کل بروز جمعہ ہم سب فیملی نے، پورے خاندان نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا. اور ہمارے جو بنیر ڈسٹرکٹ کے سابقہ ایم پی اے اور منسٹر تھے ریاض خان، وہ آئے تھے ایز اے چیف گیسٹ. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی a part of PTI family right now. ویلکم میرا بھائی، ویلکم ہماری براڈ پہ، ویلکم آپ کی اپنی براڈ ہے، اینڈ ویلکم ٹو پی ٹی آئی. آپ کی سب فیملی کو ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں، اور امید ہے آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ نے بہت اچھا ڈیسیجن کیا ہے. بہت بہت بالکل رسپیکٹ آپ بالکل، کی، آپ تھینک کی یو فیملی کے لیے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ، آپ تھینک یو یہ سر، تھینک یہ یو. ہمارے پاس جو او پی ایف عمران خان ہے، ان کو آپ فالو کریں اور آپ ہمیشہ وی ایف آیا ٹی کریں. بھائی صاحب ان سے پوچھیے گا صرف کہ یہ پاکستان سے کون سے شہر سے انہوں نے بات کی، مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی. جی بنیر میں سے بھائی، بنیر پاکستان سے. کے ضلع بنیر کے پی کے بنیر سے ہوں. اچھا اچھا اچھا، سمجھ گیا، شکریہ، بہت شکریہ. کوئی تھینک مسئلہ یو نہیں، تھینک کوئی مسئلہ نہیں. جی لکی بھائی آپ بتائیں. جی سر جی، وی ایف ٹی بھائی میں کیا میں نے کہا آپ، اچھا ایک کوشچن ہم یہاں کر رہے ہیں. عالم خان آپ سے بھی سیم کوشچن آئے گا، اور پھر رائے راز صاحب سے بھی سیم کوشچن ہوگا. کوشچن تھا ہمارا کہ کل خان نے کال دی ہے کہ کینڈیڈیٹ باہر نکلیں گے نمبر 1، اور نمبر 2 عوام باہر نکلیں گے. تو آپ کے خیال میں کینڈیڈیٹ کتنے نکلیں گے اور عوام کتنے پرسنٹیج نکلے گی؟ جی عالم خان، پہلے آپ سے سوال ہے، پہلا کینڈیڈیٹ کا اور دوسرے جو ہے آپ کے عوام کا. جی عالم خان بھائی. جی جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے بھی تو پاکستان میں 7-8 مہینے ہو گئے، اور جو حالات ہم سنتے تھے ملیشیا میں بیٹھے ہوئے، باہر جو ممالک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے اور لوگ، پارٹی ختم ہو گئی ہے ایک قسم کی، اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ وہ اپنی ریسٹرکشن، ان کے جو اپنی کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ، مگر عوام عوام ہوتی ہے، اور لوگوں کا پیار جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے.
تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ بشمول میں عوام بہت بڑی تعداد میں نکل سکتی ہے اور نکلے گی بھی انشاءاللہ. جتنا بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے, کتنا کریں گے. میں دوبارہ تو آؤں آئی گا, میں ہوپ اپنی کہ انسولین وغیرہ لگا لوں. اوکے, اللہ حافظ.